بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبيين يقولون إن بيوتنا أورى وما هي بأورى إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا۔ حضرات، یہ سورہ احزاب کی آیتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ گزشتہ مجلس میں اس آیت پر بات آ کر موقوف ہوئی تھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو نبی ہیں یہ مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں اور عزیز تر ہیں۔ کیوں عزیز تر ہیں اور قریب تر ہیں؟ وہ اس لیے کہ انسان اپنے آپ سے تو بہت محبت کرتا ہے، اپنے نفع نقصان کا اسے بہت خیال ہوتا ہے، لیکن انسانوں کی عقلیں ہمیشہ متفاوت ہوتی ہیں۔ ہر انسان کی عقل دوسرے کے مقابلے میں 19-20 کا فرق رہتا ہے۔ پھر خود ہر آدمی کی عقل اس کی عمر کے ساتھ کم و بیش ہوتی رہتی ہے۔ جوانی میں عقل کا جو معاملہ رہتا ہے وہ آگے کی عمر میں اس سے بہتر ہوتا ہے اور بہتر ہوتا ہے۔ پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جس میں پھر آدمی کی عمر بچوں جیسی ہو جاتی ہے، جب بڑھاپے میں چلے جاتا ہے۔ تو آدمی کو اپنے نفع نقصان کے سلسلے میں نبی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ تو نبی تو سراسر امت کے لیے ایک شفیق اور مہربان باپ کی طرح ہیں کہ امت کا صرف فائدہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں اور فائدہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے نبی کی ذات امتیوں کے لیے بڑا مقام اور حیثیت رکھتی ہے۔ جب اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اب ہمیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کے حکم کے سامنے کسی کی بھی کوئی بات نہیں چلے گی۔ اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ بھی نبی تمہارے جانوں سے زیادہ قریب ہیں، تمہارے باپ کے درجے کے ہیں اور ان کی عورتیں بیویاں تمہاری ماں ہیں، اس کے بعد اللہ نے فرمایا وہ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اور پیٹ کے جو رشتہ دار ہیں، قریبی جو رشتہ دار ہیں، وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں وراثت میں۔ یہ بات اللہ نے کتاب میں لکھ دی ہے مومنین مہاجرین سے بھی۔ میں نے پہلے بات بتائی کہ مدینے میں آنے کے بعد مواخات ہوئی تھی، ایک انصاری ایک مہاجر، دونوں بھائی بن جاتے تھے، رشتہ داری نسبی نہیں ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کے بنیاد پر بنا دی تھی۔
تو اب ایک دوسرے کے وراثت میں حصے دار ہوتے تھے۔ اب اللہ نے اس آیت کریمہ میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ وراثت تو صرف نسبی رشتہ داروں میں چلتی ہے، مومنین مہاجرین کی نسبی رشتہ داروں میں چلتی ہے۔ وہ کتاب اوپر رکھ دو بھائی۔ مگر تم اپنے کسی قریبی آدمی کو کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنے مال میں سے 1/3 میں سے اسے وصیت کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ مگر یہ کہ تم کچھ کرنا چاہو اپنے دوستوں کے لیے احسان، تو یہ بات بھی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کوئی حرج نہیں۔ اب آگے کی آیت میں سنیے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے عہد لیا نبیوں سے، جب ہم نے عہد لیا نبیوں سے اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے لیا پکا عہد لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان الستو میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آنے والے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں جنات میں سے ہوں، ان تمام کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت پیدا فرما دیا۔ انسان کے اندر یہ جو روح ہے یہ پہلے سے پیدا شدہ ہے، یہ پہلے سے موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کے بنانے کے فوراً بعد قیامت تک کے آنے والے انسانوں اور جنات جتنے بھی ہو سکتی ہیں ان کی روحوں کو پیدا کر دیا گیا۔ وہاں ان سے وعدہ لیا گیا، پوچھا گیا کہ بھئی یہ بتاؤ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام لوگوں نے کہا تھا ہاں آپ ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ اسی ارواح کی محفل میں مجلس میں حضرات انبیاء علیہ السلام سے ایک اور عہد لیا گیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا کہ آپ لوگ دنیا میں جب ہم آپ کو بھیجیں گے جا کر ہمارے بندوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے آپ کام کرتے رہیں گے۔ اور پھر انبیاء میں رسول ہیں 313، پھر ان 313 رسولوں کے علاوہ ایک بڑا مقام ہے 5 انبیاء کو جن کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ ان کا ذکر اللہ خصوصی طور پر کر رہے ہیں کہ ہم نے نبیوں سے میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا، اور خاص طور پر آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے یہاں پر انبیاء کا 5 نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ۔ ان میں اولو العزم رسولوں میں پہلے نمبر پر ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ اس سے پہلے انبیاء ہوئے ہیں جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت شیس ہیں، حضرت ادریس ہیں، لیکن بڑے درجے کے جو پہلے نمبر پر آتے ہیں زمانی ترتیب کے اعتبار سے نوح ہیں، اس کے بعد حضرت ابراہیم ہیں، اس کے بعد حضرت موسیٰ ہیں، اور حضرت اس کے بعد عیسیٰ ہیں۔ لیکن قرآن نے یہاں بھی 2 چیزوں کا بڑا لحاظ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بتایا۔ سب سے پہلے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی نہیں لیا اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا۔ اللہ نے فرمایا وہ من کا، اور آپ سے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام ہے، اور جن کا بڑا مقام ہوتا ہے ان کو نام سے یاد نہیں کیا جاتا، ان کے اوصاف ذکر کیے جاتے ہیں، ان کے جو مناقب ہیں اسے ذکر کیا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن یہاں میثاق کا جب ذکر ہو رہا ہے تو پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ،
وَمِن نُوحٍ، پہلے نمبر پر کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کی حیثیت، آپ کا رتبہ، آپ کی بزرگی کے زمانے کے اعتبار سے بہت بعد میں آ رہے ہیں، لیکن جہاں ذکر اس طرح کا ہوتا ہے وہاں پہلے نمبر پر لا کر آپ کا ذکر کر کے اللہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہ جو نبی ہیں یہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انسانوں کے سردار ہیں، تمام انسانوں سے افضل اور برتر ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے، بڑے فخر کی اور افتخار کی بات ہے کہ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے، بغیر کسی فرمائش کے، بغیر کسی استحقاق کے، اس عظیم الشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ صرف ایک احسان ایسا ہے، کوئی آدمی اپنی پوری زندگی سجدے میں سر رکھ دے، اللہ کی قسم وہ اس نعمت کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا۔ وَمِن کا اللہ فرماتے ہیں، اور آپ سے خصوصی طور پر، اور نوح سے، اور ابراہیم سے، اور موسیٰ سے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے۔ قرآن میں جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے ان کے بعد اکثر جگہوں پر ان کی والدہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ مریم کے بیٹے سے۔ دراصل ان لوگوں کی تردید کرنا ہے، ان عیسائیوں کے منہ پہ جو ہے تھپڑ مارنا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ نہیں بھائی، وہ مریم کے بیٹے ہیں علیہ السلام۔ وہ کس کے بیٹے ہیں؟ مریم کے بیٹے ہیں۔ وہ بھی انسان ہیں، ہاں بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے سے کوئی آدمی اللہ ہو سکتا ہے تو پھر آدم علیہ السلام کو بھی اس سے بڑا اللہ بنا لو، اس لیے کہ وہ ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر صرف بغیر باپ کے پیدا ہونے سے کوئی آدمی اللہ بن سکتا ہے تو آدم علیہ السلام تو اس کا زیادہ رتبہ حق رکھتے ہیں، وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، وہ ان سے بڑا اللہ مان لو، لیکن کوئی مانتا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ کیا ہم نے عہد لیا اور پکا عہد لیا؟ کیا عہد لیا؟ عہد یہ لیا کہ تم دنیا میں جا کر ہمارا پیغام بندوں تک پہنچاؤ گے۔ انبیاء سے یہ عہد لیا گیا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کیا جائے۔ یہ عہد کس لیے لیا گیا؟ تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کیا جائے۔ انبیاء سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، کیا ہم نے جو تمہیں پیغام دیا تھا وہ لوگوں تک پہنچا دیا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں اللہ ہم نے پہنچا دیا، اور گواہ کے طور پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو بھی پیش فرماتے ہیں۔ لوگ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت تو اس زمانے میں نہیں تھی جب حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ تو بتایا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان انبیاء نے جو باتیں پہنچائی ہیں اس بات کی گواہی اور اس بات کا ذکر اور شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا ہے اس میں ذکر کیا ہے۔ تو ان تک یہ بات اللہ کی طرف سے، اس کے نبی کی طرف سے پہنچی ہے، چاہے تو آپ ان کی بھی گواہی لے لیں، اتنے معتبر لوگوں کی۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے منکرین کو، نہ ماننے والوں کو بہت ہی دردناک اور دکھ دینے والے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، یہاں سے تقریباً 2 رکوع تک غزوہ احزاب کے سلسلے سے جڑی ہوئی آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام جیسے کہ پہلے بتایا گیا غزوہ احزاب، سورۃ الاحزاب، اس سورت کا نام ہے احزاب۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں پارٹی کو، طاقت کو، گروہ کو۔ چونکہ مدینہ منورہ پر کفار و مشرکین اور یہودیوں کے بہت سے گروہ آ کر حملہ آور ہوئے تھے، اس کا تذکرہ، اور اس موقع پر صحابہ نے جو ہمت اور شجاعت اور ایمان کا مظاہرہ کیا، اس کا تذکرہ
اس صورت میں زیادہ ہے، اس لیے اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الاحزاب رکھا گیا۔ اب ان دو رکوع کی آیتوں کا ترجمہ اور مطلب سمجھنے سے پہلے واقعے کو میں بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا، واقعہ سمجھے پھر آیتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تیسری ہجری میں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد تیسرے سال احد کی لڑائی ہوئی۔ احد کی لڑائی میں پہلے مسلمان غالب رہے، پھر تھوڑی دیر کے لیے کفار غالب رہے، پھر لیکن انہیں ذلیل و خوار ہو کر جانا پڑا۔ جاتے جاتے ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ اگلے سال ہم پھر لڑیں گے، ہم پھر آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے فرمایا ان سے کہہ دو کہ ہم بھی آئندہ سال اگر تم لڑنے کے لیے آؤ گے تو ہم بھی تیار ہیں۔ یہاں سے آپ سمجھیں گے تو پیچھے کا منظر سمجھنے میں آسانی سے آئے گا۔ بدر میں تو شکست ہوئی تھی، احد میں معاملہ ان کا پسند کا نہیں ہوا، تو جاتے جاتے ابو سفیان نے وعدہ کر کے گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چیلنج کو قبول کیا، اور اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 لشکر کے ساتھ بدر، جو مکہ اور مدینے کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پہلی لڑائی بھی ہوئی تھی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ جا کر خیمہ زن ہو گئے تاکہ وہ آئے، جیسے کہ انہوں نے کہا تھا ہم لڑنے آئیں گے تو لڑائی ہو۔ ادھر ابو سفیان مکے سے 2000 کا لشکر اور بہت سے اونٹ گھوڑے لے کر یہ آدمی نکلتا ہے لڑنے کے لیے۔ جب نکلا تو یہ دل سے نہیں چاہ رہا تھا لڑنے جاؤں، چونکہ گزشتہ 2 جنگوں میں شکست ہو گئی تھی اور کافی ان لوگوں کا جو ماحول بنا ہوا تھا اس میں یہ کسی حد تک ڈرے ہوئے اور مایوسی کے شکار تھے۔ ابو سفیان مکے سے 2000 کا لشکر لے کر نکلتا ہے اور ایک مر الزہران بول کر ایک جگہ ہے، وہاں پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے بعد بے دلی بڑھ جاتی ہے تو ابو سفیان کہتا ہے کہ بھائی یہ موسم جنگ لڑنے کا نہیں ہے، گرمی کا ہے۔ جنگ تو جو ہے بارش کے موسم میں لڑی جاتی ہے، جس میں ہریالی ہوتی ہے، چارہ ہوتا ہے، جانوروں کے لیے اچھا چارہ رہے گا، موسم ٹھنڈا رہے گا، پھر وہ کھائیں گے تو جو ہے ہمیں دودھ ملے گا وغیرہ وغیرہ یہ کہا، اور کہہ کر کہا چلو ہم واپس مکہ چلتے۔ یہ چوتھے سال کا واقعہ ہے، ہجرت کے چوتھے سال واقعہ۔ تیسرے سال احد ہوا، چوتھے سال وعدے کے مطابق حضور تو بدر میں پہنچ گئے، یہ لوگ وہیں سے تھوڑی دور آ کر واپس چلے گئے، سب کے سب مکہ چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم بہت بڑے پیمانے پر کاروبار کریں گے اور پیسہ جمع کریں گے، اس کے بعد جو ہے حملہ کریں گے۔ صحابہ جو ہے 8 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے مقام پر رہے۔ اس کے بعد جب پتہ چلا کہ وہ لوگ مایوس ہو کر لوٹ چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو سامان وغیرہ مدینے سے لائے تھے، غیر ضروری سامان تھا، اسے فروخت کیا اور نفع کمایا، اور اس کے بعد آپ لوگ مدینہ واپس آ گئے۔ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، اس میں ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، یہ مدینے کے اطراف میں رہتے تھے۔ ان کی بد عہدی کی وجہ سے ان کو مدینے کے اس دور والے علاقے سے نکال دیا گیا تھا اور یہ جا کر خیبر میں رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ مدینہ منورہ سے خیبر تقریباً 400-500 کلومیٹر کے آس پاس کے فاصلہ ہے، تقریباً ایسے ہی۔ خیبر میں جا کر بنو نذیر قبیلہ آباد ہو گیا، اور جب انہیں پتہ چلا کہ مسلمان دن بدن جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کا رعب اور سکہ اطراف کے علاقوں میں پھیلتا جا رہا ہے، تو ان کے پیٹوں میں مڑوڑ شروع ہوئی، اور چونکہ ان کو نکالا گیا تھا وہ بھی ان کو غصہ تھا، تو بنو نذیر
کا جو سردار تھا ہوئی بن اخطب، یہ آدمی 25 یا 20 سرداروں کو لے کر خیبر سے مکہ المکرمہ پہنچا۔ مکے میں جا کر قریش سے کہا کہ بھئی تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہو۔ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لوگوں کا رعب اور ان کا حلقہ بڑھتے جا رہا ہے، اب ضرورت ہے ایک ساتھ پورے کے پورے ان پر حملہ کریں اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو مکے کے لوگ تو ان پڑھ تھے، انہوں نے اس سے پوچھا بنو نذیر کے اس مجرم سے، ہوئی سے، کیا ان کا لایا ہوا دین ٹھیک نہیں ہے؟ حالانکہ یہودی جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہے، لیکن انتقام کے جوش میں انہوں نے کہا نہیں، وہ ٹھیک نبی نہیں ہے، اس لیے ان کے ساتھ جنگ کرو۔ اور ان سرداروں نے مکے کے لوگوں کو سمجھایا کہ بھی سنگل مکے کے لوگ جا کر حملہ کریں تو معاملہ نہیں نمٹے گا۔ قریب میں ایک اور بڑا قبیلہ رہتا تھا بنو غطفان، یہ وہاں پہنچا، یہ مجرم وہاں جا کر ان لوگوں کو کہا کہ بھئی مکے کے لوگ قریشی پورے تیار ہو گئے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ آؤ اور حملہ کرو، اور میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں تم کامیاب تو ہوگے ہی، اس کے علاوہ میں خیبر میں جو کھجوروں کی بہت بڑی پیداوار ہوتی ہے، اتنی پیداوار سالانہ تمہیں مفت میں دوں گا۔ ان یہودیوں کو دیکھیے، اس زمانے سے لے کر آج تک ان کی حرکتیں ایسی ہی، سامنے آتے نہیں ہیں، پیچھے سے کام کرتے ہیں۔ بنو غطفان بھی تیار ہو گیا اور ان کے ارد گرد جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے ان کو بھی جمع کیا، اور مکے سے ایک لشکر 4000 کا تقریباً نکلا۔ آگے جوں وہ جاتے گئے، اس سے پہلے یہ بنو نذیر کے مجرم لوگ جو ہے وہاں کے تمام قبائل کو ان کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ لوگ نکلے 4000، پہنچتے پہنچتے مدینے میں ان کی تعداد 10,000، 12,000 یا ایک روایت کے مطابق تقریباً 15,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بھئی قریش کا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے حملے کرنے کے لیے۔ شوال کا مہینہ، سردی کا مہینہ ہے، 5ویں ہجری چل رہی ہے۔ صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ صحابہ میں ایک بہت ہی قدیم صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فارس ایران کے رہنے والے تھے، اور ایران اس زمانے میں دنیا کی بڑی سپر پاور طاقت تھی، بہت بڑا ملک تھا۔ پہلے جو ملک بہت بڑے ہوا کرتے تھے اب وہ کٹ کے چھوٹے ہو گئے۔ جیسے مثلاً ہند کا لفظ جب پرانی کتابوں میں ملتا ہے تو اس کے اندر ہمارے تقریباً 7-8 ملک آ جاتے ہیں۔ یہ ملک بھی آ جاتا ہے، بنگلہ دیش بھی آ جاتا ہے، سری لنکا بھی آ جاتا ہے، بھوٹان بھی آ جاتا ہے، پڑوسی ملک بھی آ جاتا ہے۔ ایسا ایک بہت بڑا علاقہ ہوتا تھا۔ تو یہ بہت بڑی سپر پاور طاقت میں رہے تھے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ بھئی تعداد ہماری کم ہے اور ہم لوگ اندر محفوظ رہنا ہے، تو خندق بنانی ہوگی۔ خندق کا مطلب ہوتا ہے ایک بڑا گھڑا، چوڑائی اتنی کہ کوئی بھی گھوڑ سوار وہاں سے اس کونے سے اس کونے تک نہ کودے۔ مدینہ چونکہ پہاڑیوں کے درمیان میں گھرا ہوا ہے، تو جس طرف پہاڑیاں نہیں تھی وہاں خندق کھودا گیا، اور روایتوں کے مطابق تقریباً 3.5 میل کا مطلب تقریباً سمجھے 3.5 میل کا مطلب 5.5 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر سے اوپر کا ایک خندق تھا۔ لمبائی، چوڑائی اتنی کہ جس سے ایک گھوڑ سوار ادھر سے ادھر نہ کود سکے، اور گڑا بھی بہت زیادہ اندر، تاکہ کوئی اندر
گرے تو اوپر چڑھ کر نہ آ سکے۔ اور صحابہ کا ایمان دیکھیے، ان کا جوش دیکھیے کہ اتنا بڑا خندق ان لوگوں نے اس سردی کے زمانے میں 6 دن کے اندر مکمل کیا ہے۔ کوئی کرین نہیں ہے، کوئی ٹریکٹر نہیں ہے، کوئی اس طرح کی مشین نہیں ہے کہ بجلی چلائی پتھروں کو پھوڑ دیا۔ اور عالم یہ ہے کہ ان 6 دنوں میں مکہ مدینے کی جن لوگوں نے سردی دیکھی ہے، خاص طور پر مدینے کی وہ لوگ جانتے ہیں کہ گرمی بھی شدید ہوتی ہے اور جب سردی ہوتی ہے تو بہت شدید ہوتی ہے، اور اس طرح کے ٹھنڈ کے کپڑے وغیرہ بھی اس زمانے میں میسر نہیں ہوتے تھے۔ نیچے ایک چادر پہن لی، اوپر ایک چادر پہن لی، خندق کھودا جا رہا ہے۔ اس درمیان میں صحابہ کی حالت بڑی عجیب ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی معقول انتظام نہیں ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اس درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ جو ہے میرا بھوک سے حال نڈھال ہو گیا ہے، دیکھیے میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے۔ اپنی چادر کھول کر دکھائی۔ اب یہ مسئلہ بھی سنتے چلے، ایک آدمی بھوک سے پہلے ہی نڈھال ہے تو پتھر باندھ لے گا تو اس کا وزن تو اور بڑھ جائے گا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں تو سمجھیے بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے قدیم زمانے میں ایک خاص انداز سے پتھر، بہت وزنی نہیں، ایک خاص انداز سے پیٹ پر پتھر باندھ لیا جاتا تھا۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ آدمی کی بھوک کی جو شدت ہے وہ کم ہو جاتی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں جا کر دکھایا کہ دیکھیے بھوک سے میرا یہ حال ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہٹائی تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اسی درمیان میں ایک معجزہ پیش آیا، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق جو کھود رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ اپنے گھر آئے اور بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، بہت حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نازک ہے کھانے پینے۔ ان کی بیوی نے کہا 1 سا جو رکھی ہوئی ہے، تقریباً 3.5 کلو۔ انہوں نے کہا اسے پیس لو، اس کی روٹی بنا لو، اور ایک بکری ہے، میں اسے، بکری کا بچہ ہے، میں اسے ذبح کر دیتا ہوں، اس کا شوربہ بنا لیں گے اور روٹی اس سے کھا لیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں ان کی اہلیہ نے کہا دیکھو یہ تیار ہو جائے گا تو جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ سے کہنا کہ آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہے، اس لیے کہ آپ کے قریب میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، اگر سب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے تو پھر کھانا کسی کو نہیں بس آئے گا اور ہماری شرمندگی ہوگی اور سبکی ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اہلیہ کی بات کو کون انکار کر سکتا۔ جب تیار ہو گیا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ گھر میں اس طرح انتظام ہے آپ کے لیے۔ آہستہ سے کہا اور یہ بھی کہا کہ 1 سا کے آٹے میں جو ہے روٹیاں بنی ہیں اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ بھئی چلو ابو ایوب انصاری کے گھر میں دعوت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا پہلے کہ بھئی میری بیوی نے تو کہا ہی تھا کہ سب کے لا گئے تو ہم مسئلہ ہو جائے گا، لیکن پھر ان کو تسلی تھی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل بات تو بتا دی تھی، اتنا ہے، اب مجھے کوئی فکر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے اور پہنچ کر وہ آٹا جو گوندھ کر رکھا ہوا تھا اس میں اپنا ہاتھ برکت کا لگایا، اور جس ہانڈی میں شوربہ تیار تھا اس میں بھی ہاتھ لگایا۔ اس کے بعد صحابہ سے کہا کہ بھئی لائن سے آتے جاؤ، کھاتے جاؤ، ادھر روٹیاں بن رہی ہیں، ادھر شوربہ اور گوشت نکلتا جا رہا ہے۔
تقریباً بہت بڑا مجمع آتا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور جم کے کھاؤ، چس کے کھاؤ، دیس کھاؤ۔ کھاتے گئے سب لوگ سیر ہو گئے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ پھر ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ میں اور میری بیوی گھر والے کھائے، خدا کی قسم آٹا جتنا تھا اتنا ہی تھا، اور سالن اور شوربہ ہانڈی میں ویسے ہی برقرار تھا۔ یہ معجزہ پیش آیا۔ بہرحال خندق کھدتی گئی۔ اسی درمیان میں منافقین کا ٹولہ بھی ساتھ میں لگا ہوا تھا۔ مدینے میں منافقین بھی تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ کیا سردی میں ہم مشکل میں آ کر پڑ گئے ہیں، یہ نبی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، ہمیں تو نیست و نابود کر دیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ اسی درمیان میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا تھا، اتنے صحابہ اتنی جگہ، اتنے صحابہ اتنی جگہ کھودیں گے۔ ایک صحابی نے آ کر کہا کہ جہاں خندق کھودی جا رہی ہے وہاں ایک بڑی چٹان ہے، وہ پھٹتی نہیں ہے، ہلتی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور کدال لے کر آیت کا 8ویں پارے کی آیت کا یہ حصہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا پڑھتے ہوئے آپ نے کدال مارا تو بہت زور سے چنگاریاں اٹھی اور 1/3 گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ملک شام کے خزانے اور وہاں کے محلات دکھائے گئے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، پھر کدال ماری، پھر چنگاری جیسے اٹھتی ہے پتھر پر زور سے پڑنے سے اٹھی اور ایک حصہ ٹوٹ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ملک روم کے خزانے اور وہاں کے محلات دکھائے گئے۔ پھر آپ نے آیت کا یہ حصہ پڑھا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، پھر مارا تو وہ جو چٹان تھی خندق کے درمیان میں آ گئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایران اور ملک یمن کے سب مجھے محلات دکھائے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب مسلمانوں کو عطا فرمائیں گے، یہ سب علاقے فتح ہوں گے۔ اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 20 سال سے پہلے ہی یہ پورے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو وہاں منافقین کا ٹولہ بھی تھا۔ وہ لوگ باہر جا کر کہنے لگے حالت تو یہ ہے کہ آدمی بیت الخلاء کو تک جانے کے لیے ڈر رہا ہے، اتنا خوف ہے، اور یہ ان کے نبی ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ملک شام بھی ملنے والا، ایران بھی ملنے والا، یہ سب باتیں ہیں، ان باتوں میں مت آؤ۔ بہرحال خندق کھود کر تیار ہو گئی اور بھی واقعات پیش آئے، لیکن وقت کا تقاضا نہیں ہے تو خندق پہ بن کر تیار ہو گئی۔ ادھر سے لشکر آیا، 15,000 یا 12,000 تو تھا ہی لشکر، وہ آیا کہ ہم ایک ساتھ جا کر مدینے پر حملہ کریں گے۔ جو ہی آئے تو دیکھا بھی ایک طرف تو علاقہ مدینے کو پہاڑ گھیرے ہوئے ہیں اور دوسری طرف یہ خندق، آج تک مکے والوں نے خندق نہیں دیکھی تھی، یہ جنگی جو ٹرک ہے ان کو معلوم نہیں تھا۔ ایک دم آئے تو دیکھا بھئی خندق کھدی ہوئی، اب کیسے ادھر مدینے کے اندر جائیں؟ گھوڑا بھی جو ہے دوڑا کر نہیں لے جا سکتے، کدا کر اتنی دور نہیں جا سکتے۔ اب پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، ہم نے کیا سوچ کر آیا، یہاں جائے پانسا الٹ گیا، کرین بھی نہیں ہے کہ یہاں سے ایک آدمی کو ادھر پھینکا جائے۔ انہوں نے کہا چلو یہاں ڈیرے ڈالو، یہاں بیٹھے رہو، کب تک وہ بھی بیٹھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، اور یہاں سے تیر برساتے رہے، یہاں سے تیر برسائیں گے تو وہاں کہاں جائیں گے۔ ابو سفیان اور پوری ٹیم جو تقریباً کئی قبیلے تھے ان کے اوثان خطا ہو گئے۔ اب مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جب آئے تو مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک قلعے میں، ایک بڑے علاقے میں محفوظ کر دیا، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی نگرانی دے دی، اور یہاں صحابہ کے ساتھ آپ اس جگہ پر قیام پذیر ہو گئے۔ اب مسئلہ ایسا ہو گیا کہ بھئی کیا کیا جائے۔ اندر ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قریظہ،
بنو نذیر تو وہ تھے جو آ کر پوروں کو ان کو بہکا کر آگ میں جھونکنے کے لیے لائے تھے۔ اندر ایک قبیلہ تھا جو معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم مدینے پر حملہ ہوا تو کسی دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، بنو قریظہ۔ ان کا جو ہے جو رئیس تھا، جو بڑا مجرم تھا، اس کا نام غالباً میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ تھا، وہ یہاں پر تھا، اور عورتوں کو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رکھا تھا۔ اب 1 مہینے کا تقریباً یہ عرصہ رہا کہ جس میں یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بھی 1 مہینہ بیٹھے بیٹھے کھاتے کھاتے سب کھانا ختم۔ انہوں نے سوچا تھا کہ مکے مدینے میں جائیں گے، 4-5 دن میں معاملہ نمٹا کر واپس آ جائیں گے۔ 1 مہینے تک ضد میں بیٹھے رہے کہ کبھی تو جائیں گے، کبھی تو کچھ ہوگا، لیکن کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ اس درمیان میں اور بھی واقعات ہوئے، ان واقعات کو انشاءاللہ اگلی مجلس میں رکھوں گا، ضرور شرکت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لک الحمد و لک شکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ارزقنا علم التوحید وعمل الاخلاص وحسن الخاتمہ۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔